بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ بھاگ دوڑ نہ کرو، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے، ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول تھا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالی کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ پس اللہ تعالی عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب،
اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سے بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو
जिंदगी के सरो सामान दिए, यहां तक कि इनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब हैं? कह दीजिए, मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के जरिए आगाह कर रहा हूं, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि उन्हें आगाह किया जाए। अगर उन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठें कि हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनहगार थे। कयामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा, और अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम उसे ला हाजिर करेंगे, और हम काफी हैं हिसाब करने वाले। ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा और हारून को फैसले करने वाली, नूरानी और परहेजगारों के लिए वाज़ो नसीहत वाली किताब अता फरमाई। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं, और ये नसीहतो बरकत वाला कुरान भी हम ही ने नाजिल फरमाया है, क्या फिर भी तुम इसके मुनकिर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को इसकी समझ बूझ बख्शी थी, जबकि उसने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां जिनके तुम मजावर बने बैठे हो क्या हैं? सबने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया। आपने फरमाया, फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला रहे। कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सबका परवरदिगार तो वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह और कायल हूं, और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे एक चाल चलूंगा। बस उसने इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हां, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो सब उसकी तरफ ही लौटें। कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ऐसा शख्स तो यकीनन जालिमों में से है। बोले, हमने एक नौजवान को इनका तस्करा करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम कहा जाता है। सब ने कहा, अच्छा, उसे मजमे में लोगों की निगाहों के सामने लाओ ताकि सब देखें। कहने लगे, ए इब्राहीम, क्या तूने ही हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? आपने जवाब दिया, बल्कि इस काम को उनके बड़े ने किया है। तुम अपने खुदाओं से ही पूछ लो अगर ये बोलते चालते हों। बस ये लोग अपने दिलों में कायल हो गए और कहने लगे, वाकई जालिम तो तुम ही हो। फिर अपने सरों के बल औंधे हो गए और कहने लगे कि ये तो तुझे भी मालूम है कि ये बोलने चालने वाले नहीं। अल्लाह के खलील ने उसी वक्त फरमाया, अफसोस, क्या तुम अल्लाह के अलावा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ भी नफा पहुंचा सकें ना नुकसान? तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम्हें इतनी सी अकल भी नहीं? कहने लगे कि इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें कुछ करना ही है।
ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا ہے، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے اس کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر چگ گئی تھیں، اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکم و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی سن لی، اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ مچھلی والے یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔
اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر روح سے پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے، وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے۔ وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اور آگ لپیٹ لیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو پس وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے
یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ پہنچانا ہے۔ خود نبی نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلے فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔